اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک اور فلم ریلیز ہو رہی ہے۔ اس فلم کا ٹریلر سامنے آ چکا ہے اور 11 جولائی کو یہ فلم بھی ریلیز ہو جائے گی۔ اس فلم کا 2.5 منٹ کا جو ٹریلر سامنے آیا ہے اس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کئی سارے سین کو دکھایا گیا ہے اور یہ بے حد شرمناک ہے۔ حالانکہ پچھلے دنوں میں جب مسلمانوں نے اعتراض کیا، سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے لکھا، تو اب اس ٹریلر کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ اپلوڈ کیا گیا ہے یوٹیوب چینل پر، اور ایک سین کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے ٹریلر سے، لیکن اب بھی جو پوری مووی ہے، اب بھی جو پورا ٹریلر ہے وہ قابل اعتراض ہے۔ اور اس فلم کے ٹریلر میں دارالعلوم دیوبند کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، مولانا سید ارشد مدنی کا مذاق اڑایا گیا ہے، گیان واپی جیسی مسجد کا تذکرہ کر کے اس کو مندر بتایا گیا ہے، مغل بادشاہوں کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ مغل بادشاہوں نے مندروں کو توڑ کر مسجد کی تعمیر کی تھی اور ہندوستان پر انہوں نے ایک حملہ آور کی طرح حملہ کیا تھا، پورے ہندوستان کے عوام کو غلام بنانے کا کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس فلم میں کئی سارے قابل اعتراض مواد ہے۔ اس فلم کا نام ہے ادے پور فائل۔ 11 جولائی کو یہ فلم ریلیز ہونے والی ہے۔ اس فلم کو سینسر بورڈ نے بھی پاس کر دیا ہے، سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی اس فلم کا ٹریلر سامنے آیا، مسلمانوں میں ناراضگی بڑھنے لگی اور اب مولانا سید ارشد مدنی نے دلی، گجرات اور مہاراشٹر ہائی کورٹ میں اس فلم کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے۔ اس فلم پر فوری طور پر روک لگانے کی مانگ کی ہے۔ اس فلم کا جو پہلے ٹریلر سامنے آیا تھا اس میں نپور شرما کا وہ بیان بھی شامل تھا جس بیان کی وجہ سے سال 2022 میں دیش بھر میں ہنگامہ ہوا، فساد ہوا، جگہ جگہ لڑائی ہوئی۔ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ جب ان کے محمد پیغمبر کی شادی ہوئی تھی تب ان کی پتنی عائشہ کی کیا عمر تھی؟ اور دنیا کے 16 سے زیادہ ملکوں نے بھارت کے سفیر کو طلب کر کے اعتراض جتایا تھا، بھارت سرکار کے خلاف سخت ایکشن لیا تھا، اور اس کے بعد بی جے پی نے نپور شرما کو نیشنل اسپوک پرسن کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ بی جے پی کو پارٹی سے 6 سال کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا۔ دوبارہ اسی مواد کو، اسی بیان کو اس فلم میں شامل کیا گیا تھا۔ ٹریلر میں بھی وہ بیان موجود تھا، لیکن بہت زیادہ اعتراض اور ہنگامہ ہو جانے کے بعد اس ٹریلر کو اب ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسرا ٹریلر 2 دن پہلے اپلوڈ کیا گیا ہے جس میں نپور شرما کو بیان شامل نہیں ہے۔ سال 2022 میں ایک ٹی وی چینل پر نپور شرما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی تھی، اور مسلمانوں نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا، جس کے بعد نپور شرما کو معافی مانگنی پڑی تھی۔ بی جے پی بیک فٹ پر آئی تھی اور بی جے پی کو نپور شرما کو اس کے عہدے سے ہٹانا پڑا تھا۔ انہی دنوں جب دیش بھر میں احتجاج ہو رہا تھا، راجستھان کے ادے پور میں کنہیا لال نام کے ایک ٹیلر کا قتل ہو جاتا ہے۔ اس کو کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا، تفتیش کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ جن 2 لوگوں نے قتل کیا تھا ان کے چہرے پر داڑھی تھی اور قتل کرتے وقت ان لوگوں نے باضابطہ ویڈیو بنائی تھی اور ویڈیو جاری کر کے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کنہیا لال کا قتل کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کنہیا لال نے غلط تبصرہ کیا تھا۔ اب ان دونوں کی جانچ کیا ہوئی، ان دونوں کے پیچھے کون تھے، کیسے وہاں تک پہنچے، ابھی بھی کئی سارے سوال باقی ہے۔ اب یہ جو ادے پور فائل نام کی مووی آئی ہے اس میں کنہیا لال کے قتل کے واقعے کو دکھایا گیا ہے اور اس پورے پس منظر کا جو واقعہ ہے سب کو اس میں شامل کیا گیا ہے، اور جیسے معاملہ سرخیوں میں آیا مسلمانوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا، اور اب مولانا سید ارشد مدنی نے اس کے خلاف 3 ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کیا ہے۔ ایڈوکیٹ فضیل ایوبی نے پوری ریٹ تیار کی ہے، پٹیشن کی فائل تیار کی ہے اور معاملہ عدالت میں پہنچا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عدالت میں معاملہ پہنچا ہے لیکن اس کو سیریس نہیں لیا گیا۔ اس فلم کے ٹریلر میں دیکھا جا رہا ہے کہ معروف عالم دین حضرت مولانا سید ارشد مدنی کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں، دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث ہیں اور انڈین مسلمانوں کے معروف ملی مذہبی رہنما ہیں۔ ان کی امیج بنا کر کے ایک طرح سے غلط طرح سے ان کو پیش کیا گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند جو ہندوستان کی آزادی میں اہم رول ادا کرنے والا ادارہ ہے، ہندوستان کی آزادی دارالعلوم دیوبند کی مرہون منت ہے۔ 1866 میں جن بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا تھا انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے قیام کی جو وجہ بتائی، جو اس کے پیچھے فکر تھی، وہ صاف لفظوں میں یہی کہ ہندوستان کو آزاد کرانا ہے، برٹش امپائر کے خلاف جد و جہد کرنی ہے، جنگ لڑنی ہے، جہاد
जिहाद लड़ना है, यहाँ ऐसे नौजवान और ऐसे अफराद तैयार करने हैं जो जिहाद कर सके, जो ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़ तलवार को उठा सके। और दारुल उलूम देवबंद के जालों ने, दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा और तालिब इल्म ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया और दारुल उलूम देवबंद का अहम किरदार रहा है। और यही वजह है कि दुनिया के अहम तरीन मुअर्रिखीन इस बात को मानते हैं कि भारत की आज़ादी दारुल उलूम देवबंद की मरहून मिन्नत है। उस अजीम शान इदारा का अपमान भी इस ट्रेलर में किया गया है, इस फिल्म में किया गया है। और ये बताया गया है कि दारुल उलूम देवबंद शिद्दत पसंदी की तालीम देता है, दारुल उलूम देवबंद कट्टरपंथियों को अपने यहाँ पैदा करता है। इस तरह दारुल उलूम देवबंद की इमेज ख़राब की गई है। मुग़ल बादशाहों के बारे में बताया गया इस फिल्म के ट्रेलर में कि उन्होंने यहाँ मंदिरों को तोड़ा, मस्जिद की तामीर की, हिंदुओं का कत्लेआम किया। ज्ञानवापी मस्जिद जिसका मामला अदालत में ज़ेर बहस है, उसके तहखाना को दिखाया गया कि उसका जो तहखाना है वो दरअसल वो मंदिर है और अब वहाँ पूजा पाठ की शुरुआत हो चुकी है। तो इस तरह का गलत और नेगेटिव सीन इस फिल्म में दिखाया गया है। मौलाना अरशद मदनी ने पिटीशन दायर कर दिया है। अब मौलाना अरशद मदनी का एक बयान भी सामने आया है। मौलाना अरशद मदनी का जो बयान है बड़ा अहम है और मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीन पर मौलाना सैयद अरशद मदनी के बयान को देखिए। मैं पढ़ रहा हूं। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इस नफ़रत अंगेज़ इक़दाम पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के अमन व अमान और फ़िरक़ा वाराना एकजहती को आग लगाने के लिए ये फ़िल्म बनाई गई है। यही नहीं, इस फ़िल्म के सहारे एक मखसूस तबका, उनके उलमा और उनके दीनी तालीमी इदारों की शबीह को मजरूह करके उन्हें बदनाम करने की जानबूझकर साजिश रची गई है। मौलाना अरशद मदनी ने इस बात पर सख्त हैरत का इजहार किया कि सेंसर बोर्ड ने अपने उसूल व ज़वाबित को ताक पर रख कर किस तरह इस फिल्म की नुमाइश को इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे साफ ज़ाहिर है कि इसके पीछे बाज़ ऐसी ताकतों और लोगों का हाथ है जो एक मखसूस तबका के किरदारों अमल को मनफी अंदाज में, नेगेटिव अंदाज में पेश करके अक्सरियत के जहनों में उनके ख़िलाफ़ मजहबी नफ़रत का जहर घोल देना चाहते हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि फ़िल्म को नुमाइश की इजाज़त देकर सेंसर बोर्ड ने एक मुजरिमाना साजिश की है। ऐसा लगता है दूसरे सरकारी इदारों की तरह इदारा भी फ़िरक़ा परस्त ताकतों के हाथों का खिलौना बन चुका है। यह कोई पहली फिल्म नहीं है, इससे पहले भी बोर्ड कई मुतनाज़ फिल्मों को मंजूरी दे चुका है। इस बात का सबूत है कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इस तरह की मूवी बनाई जाती है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करके सेंसर बोर्ड ने सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 के दफ़ा 5B और उसके तहत 1991 में जारी शुदा फिल्मों की अवामी नुमाइश के लिए सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत की सरी खिलाफ वर्जी की है। इस फिल्म का 2 मिनट और 53 सेकंड का जो ट्रेलर रिलीज़ किया गया है वैसे मुकालमात और मनाजिर से भरा हुआ है जिससे पूरे मुल्क में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँच सकता है। फिल्म में 2022 में उदयपुर में हुए एक वाक़या को मौजू बनाया गया है, लेकिन उसका महज ट्रेलर देखने से वाज़ेह हो जाता है कि फ़िल्म का मकसद एक मखसूस मजहबी तबका यानी मुसलमानों को मनफी और मुतअस्सिबाना अंदाज में पेश करना है, जिस तबका के अफराद के वक़ार के साथ जीने के बुनियादी हुकूक़ की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इसमें न सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद जैसे हसास मामला का जिक्र किया गया है, बल्कि फ़िल्म का ट्रेलर वही तौहीन आमेज़ मवाद पेश करता है जो नुपुर शर्मा के मुतनाज़ बयान में मौजूद था, जिसकी वजह से न सिर्फ मुल्क भर में फ़िरक़ा वाराना माहौल ख़राब हुआ था बल्कि आलमी सतह पर मुल्क की शबीह और इमेज ख़राब हुई थी और दीगर मुल्कों के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुक़ पर भी निगेटिव और मनफी असर पड़ा था। फिर मजबूर होकर बीजेपी ने उसको पार्टी से निकाल दिया था। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि एक जमहूरी मुल्क है जिसका आइन सेकुलर है, जिसने हर शहरी को बोलने की आज़ादी के साथ साथ ज़िंदा रहने, खाने पीने, पहनने और अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। लेकिन इज़हार राय की आज़ादी के नाम पर किसी को भी किसी शहरी एक मखसूस तबका की मजहबी दिल आज़ारी करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी गई है। इसलिए हमने इस फिल्म की नुमाइश रुकवाने के लिए, इस फिल्म की रिलीज़ को रोकने के लिए कानूनी जिद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया है और सेंसर बोर्ड को भी इसमें एक फ़रीक बनाया है, क्योंकि बोर्ड का जुर्म उन लोगों के जुर्म से किसी तरह कम नहीं है जिन्होंने ये घिनौनी और गलत फिल्म तैयार की है। ये पूरा मौलाना सैयद अरशद मदनी का बयान है जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं। कोर्ट में इससे पहले भी जो फिल्में सामने आई है उसका मुकदमा गया है, उसके ख़िलाफ़ पिटीशन दायर की गई है। लगातार
ٹی وی چینلوں کے خلاف مولانا ارشد مدنی نے پٹیشن دائر کی ہے، لیکن کبھی بھی کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ زیادہ سے زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ اس فلم کے کسی سین کو بدلنے کا آدیش جاری کر دیا جاتا ہے یا کسی ٹی وی چینل کے شو کو یوٹیوب سے ہٹانے کا آدیش عدالت کی طرف سے جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایکٹر پر، ڈائریکٹر پر، رائٹر پر، پروڈیوسر پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، ان کی گرفتاری نہیں ہوتی، ان پر پابندی نہیں لگائی جاتی، نہ نیوز اینکر کی گرفتاری ہوتی ہے، نہ جرمانہ لگایا جاتا ہے، نہ کوئی سخت کارروائی کی جاتی ہے، بلکہ ہلکی پھلکی کارروائی کی جاتی ہے، اور اس سے ان کے حوصلے مزید بلند ہو جاتے ہیں۔ اب جو فلمیں آ رہی ہے ان فلموں کا کوئی ایک سین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری فلم ہی اسلامو فوبیا پر مبنی ہے، مسلمانوں کے خلاف مبنی ہے۔ اس سے پہلے جو فلمیں آتی رہی، یعنی آج سے 8-10 سال پہلے جو فلمیں آئی ہے، خواہ وہ شاہ رخ خان کی فلم ہو، سلمان خان کی فلم ہو، یا کسی دوسرے بڑے اداکار اور ایکٹر کی فلم ہو، تو ان تمام فلموں میں بھی ویلن کا جو کردار ہوتا تھا کسی مسلمان کو ہوتا تھا۔ ان فلموں کو آپ دیکھیں گے، میں نے کچھ سین ہی دیکھے، زیادہ تر فلموں کو دیکھنے کا مجھے شوق نہیں، لیکن اس سے صاف پتہ چلتا ہے یا اس کی جو سٹوری سامنے آئی ہے، تو جو ویلن کا کردار ہے اس میں مسلمان کو دکھایا گیا، داڑھی اور ٹوپی میں مسلمانوں کو دکھایا گیا، دہشت گردی کا کوئی واقعہ پیش کیا گیا اور وہاں مسلمانوں کو دکھایا گیا، قرآن کریم کی آیت تلاوت کر کے دہشت گردانہ اٹیک کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ پوری فلم الگ ہے، موضوع الگ ہے، ٹاپک الگ ہے، لیکن اس میں 2-4-5 منٹ کا اس طرح کا سین ضرور رکھا جاتا رہا ہے ماضی میں، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر دہشت گردی کا، آتنکوادی کا ٹیگ لگایا جا رہا ہے۔ لیکن ان تمام فلموں کا 2-4 منٹ کا ایک سین ہوتا تھا، اور ایک عام بات تھی عام مسلمانوں کے ذہن میں کہ بالی ووڈ کا ایجنڈا اور مقصد ہی ہے اسلام و فوبیا کو بڑھاوا دینا، مسلمانوں کی امیج کو خراب کرنا۔ جہاں اسلام اور مسلمان پر اٹیک نہیں ہوتا تھا، وہاں بھی کم از کم غنڈہ کا کردار ایک مسلمان ہی ادا کرتا تھا، ایکٹر کوئی اور ہوتا تھا لیکن فلم میں اس کا نام مسلمان ہوتا تھا۔ لیکن اب 2014 کے بعد جو بھارت میں فلمیں بن رہی ہے، جو موویز آ رہی ہے، تو پوری کی پوری جو مووی ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے دا کیرلا اسٹوری آئی ہے، 72 ہورے نام کی فلم آ چکی ہے، اجمیر 92 فلم آ چکی ہے، اور دسیوں فلمیں اس طرح کی سامنے آ چکی ہے جو پوری کی پوری اسلام و فوبیا پر ہی مبنی ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اور ان تمام موویز کو عدالتوں میں چیلنج کیا گیا، لیکن عدالتوں سے اس طرح کا انصاف نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے تھا۔ 11 جولائی کو یہ فلم ریلیز ہونے والی ہے، ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی ہے، لیکن ہائی کورٹ میں ان فلموں کے خلاف سنوائی کب ہوگی کوئی ڈیٹ فی الحال نہیں مل سکی ہے۔